السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم فقہنا فی الدین آمین اللہم آمین۔ انشاءاللہ آج ہمارا 4th سیشن ہے سورہ الفاتحہ کے حوالے سے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج جو بات ہوگی وہ بسم اللہ پہ ہوگی کہ یہ کلمات ہم اپنے ہر کام سے پہلے پڑھتے ہیں۔ کوئی بھی کام ہم شروع کرنے لگیں اس کی ترغیب ہمیں دلائے گی کہ بسم اللہ پڑھیں۔ وہ قرآن کا پڑھنا ہو، وہ کھانا کھانا ہو، وہ اپنی عام زندگی کے حالات میں کوئی بھی کام کرنا ہو، تو یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں بسم اللہ ہے کیا۔ عام ترجمہ ہم بسم اللہ کا کیا کرتے ہیں کہ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ آج تھوڑا سا گہرا معنی سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں اور اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ ہمیں وہ معنی جو ہے وہ سمجھ آ جائے۔ قرآن کی بسم اللہ کیا ہے، انبیاء کی بسم اللہ کیا ہے، نوح علیہ السلام کی بسم اللہ کیا ہے، حضرت سلیمان علیہ السلام نے کیسے بسم اللہ کی، اور ہم کیسے بسم اللہ کرتے۔ اور اگر آج مجھے اور آپ کو یہ بسم اللہ سمجھ آ جاتی ہیں تو پلیز اس کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، تاکہ جو چیز ہمارے اندر ایک تبدیلی لے کے آ سکتی ہیں وہ دوسروں کے اندر بھی لے کے آئیں، دوسروں کو بھی معلوم ہو۔ اگر ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، یہ بسم اللہ کا پڑھنا ہماری کردار پر، ہماری ذات پر، ہمارے معیار پر، ہماری سوچ پر کیا فرق ڈالتی ہے، بسم اللہ کو پڑھنے سے اور سمجھنے سے کیا فرق پڑتا ہے۔ بسم اللہ کے 2 پہلو ہیں، ایک ہے اللہ کی طرف منسوب کرنا اور دوسرا پہلو ہے کہ انسان کی طرف منسوب کرنا۔ پہلا پہلو کیا ہے کہ اللہ کی نعمتوں کو جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں تو ہم الحمدللہ پہلے بسم اللہ پڑھتے ہیں، کھانا کھانے سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، کوئی چیز پینی ہے اس سے پہلے بھی بسم اللہ پڑھتے ہیں، لیکن کبھی سوچا نہیں ہے پانی کا ایک گلاس ہم جسے اٹھاتے ہیں آسانی سے اٹھا کر پی لیتے ہیں، اس پانی کو ہم تک لانے کے لیے اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے کن کن مراحل اور کن کن عوامل سے گزارا ہے، یا کس پروسیجر سے یہ گزر کر ہمارے تک آتی ہے، ہمارے گلاس تک پہنچتی ہے، ہمارے پیٹ تک جاتی ہے، ہمارے منہ کے تھرو جاتی ہے۔ تو ان سارے مراحل کو ہم نے کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سمندر کے کھاری پانی میں سورج کی شعاعیں اس پہ پڑتی ہیں، پھر وہ آبی بخارات بن کے اٹھ جاتی ہیں کی شکل میں ہوا میں بلند ہو جاتی ہیں، اور بادلوں کی شکل اختیار کر کے پھر وہ جو پانی بادل برساتے ہیں تو وہ ہم اس کو محفوظ کر لیتے ہیں نا، محفوظ کر کے پھر ہم اس کو پیتے ہیں۔ اللہ نے اس پانی کو کن کن مراحل سے گزارا، کس طرح اس میں منرل ڈال دیے، اس کو صاف کیا گیا، اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو تپایا گیا، تپش دی سورج کے ذریعے، اس کے اندر قوت رکھ دی اللہ نے، اس کے اندر طاقت رکھ دی، زندگی رکھ دی، یہ تمام تر چیزیں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے بسمیت میں رکھ دی۔ اللہ باسم ہے، باسم کہتے ہیں سیٹسفائیڈ ہونا، مطمئن ہو جانا، جو تسلی اور اطمینان سے بھرپور ہو اسے باسم کہا جاتا ہے یا باسم کہتے ہیں۔ اللہ باسم ہے اور وہ چاہتا ہے کہ انسان بھی تمام تر عوامل سے پہلے باسم ہو، مطمئن ہو جائے، تسلی کر لے کچھ بھی کرنے سے پہلے۔ دوسرا پہلو جو اس کا لیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ جب میں یا آپ میں سے کسی کو کوئی پانی ہمیں دیتا ہے فار ایگزامپل، تو میں اور آپ کیا کرتے ہیں، پہلے ہم گلاس کو دیکھیں گے، یا کوئی آپ سے پانی مانگتا ہے فار ایگزامپل، آپ اس کو پانی دیتے ہیں تو آپ کیا کرو گے، پہلے تو آپ گلاس لو گے، پھر اس کو دیکھو گے گندا تو نہیں ہے، اگر گندا ہے تو اس کو صاف کرو گے، پھر پانی ڈالو گے، پھر دیکھتے ہو کہ پانی صاف ستھرا ہے جو اس کے کپ کے اندر میں ڈال رہی ہوں، آلودہ تو نہیں ہے، گندا تو نہیں ہے۔ وہ ان تمام عناصر کو دیکھنے کے بعد میں کیا کرتی ہوں، پھر پانی ڈالتی ہوں۔ یہ اس انسان کی بسمیت ہے، یہ اس کی تسلی ہے، یہ اس کی سیٹسفیکشن ہے، جو کہ آپ کو پانی آپ تک پہنچانے سے پہلے وہ کر رہا ہے بندہ۔ قرآن سے پہلے جتنے بھی مذاہب تھے
ان میں رہنے والے لوگ اپنی آرزوؤں، اپنی تمناؤں کو اللہ کی طرف منسوب کرتے تھے۔ لیکن قرآن دنیا کی پہلی کتاب ہے کہ وہ یہ کہتی ہے کہ اللہ کے ساتھ کسی چیز کو منسوب کرنے سے پہلے خود اپنے گریبان میں جھانک لو کہ تم اپنے اس عمل سے، عبادت سے مطمئن ہو۔ کیا تمہیں تسلی اور اطمینان ہے؟ اگر تمہیں تسلی ہے، تمہیں اطمینان ہو گیا ہے اور اس میں تمام تر عوامل موجود ہیں، تو پھر اس باسم کے ساتھ اللہ کی ذات آ کر کھڑی ہو جاتی ہے۔ جب آپ مطمئن ہو جاتے ہیں، جب آپ کو تسلی ہو جاتی ہے، صرف اللہ ہی نہیں بلکہ اس کی صفات الرحمن الرحیم بھی آپ کے ساتھ جڑ جاتی ہیں۔ نوح علیہ السلام کی دیکھیں ہود سورہ ہود میں 37 میں کیا کہتے ہیں ہود علیہ السلام، ترجمہ رکھوں گی آپ کے سامنے کہ آپ ہماری وحی کے مطابق ہماری آنکھوں کے سامنے کشتی بنائیں۔ نوح علیہ السلام نے دن رات کر کے وہ کشتی پہ محنت کی، انہوں نے اس کو تیار کیا۔ پھر جب تیار کر لیا جاتا ہے، اب اس کشتی میں بسم اللہ کے ساتھ کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ داخل ہو جاؤ۔ تو ہمیں کیا سمجھ لگتی ہے؟ اللہ کے حکم کے مطابق ہر چیز کو فالو کرتے ہو۔ کشتی بنائی، نوح علیہ السلام نے اپنی تسلی کی، خود مطمئن ہوئے، اطمینان حاصل کیا، پھر اللہ کا حکم آیا کہ بسم اللہ مجریہا۔ سلیمان علیہ السلام کی بسم اللہ کیا تھی؟ سورہ نمل میں اللہ تعالیٰ نے کس طرح طاقت دی، ان کو حکومت دی، اقتدار دیا، رحمتیں دیں، برکتیں دیں۔ وہ کس قدر مطمئن تھے ان پہ۔ اس اقتدار اور حکومت اور طاقت کے ساتھ جب خط لکھتے ہیں وہ ملکہ سبا کو، کیا کہتے ہیں؟ دیکھو یہ کتاب کریم، یہ کتاب کریم ہے، یہ کریم کی طرف سے آئی ہے۔ اور یہ آغاز کیسے کرتے ہیں؟ بسم اللہ سے۔ اسکالرز کہتے ہیں کہ ملکہ سبا کو معلوم ہو گیا تھا کہ اللہ بھی باسم ہے اور سلیمان علیہ السلام بھی باسم ہیں۔ وہ اطمینانیت جھلک رہی تھی ان کے خط کے لکھنے کے انداز سے۔ اور جب چونٹی کی بات انہوں نے سنی ہے، آتی ہے نا، تو وہاں پر وہ کیا ہے؟ تبسم کہتے ہیں نا مسکراہٹ کو، اینڈ مسکراہٹ جب ان کے چہروں پہ آتی ہے یا میرے اور آپ کے چہروں پہ آتی ہے تو تاثرات کیا ہوتے ہیں؟ وہ تاثرات ہمارے ساتھ آخر تک چلتے ہیں نا، کہ کئی دفعہ دیکھا ہوگا کہ جب کوئی فوت ہو جاتا ہے تو اس کا چہرہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی، یا کبھی ایسا لگتا ہے کہ مسکراہٹ مرنے والا جو ہے وہ کرب کا شکار تھا، یا ہمیں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اس کے منہ سے تکلیف ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ تبسم ایسے مسکراہٹ جس میں انسان مطمئن ہو، اس کو تسلی ہو، اس کو سیٹسفیکشن ہو، وہ مطمئن ہو۔ تو ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ زندگی میں کوئی بھی کام کریں، کسی بھی قسم کا ہو، اطمینان کر لیں۔ آپ نے اور میں نے اللہ کی نعمتوں کو اس کے ذائقے سے، اس کے رنگ سے نہیں بلکہ اس کی رحمتوں کے ذریعے سے پہچاننا ہے۔ ذائقہ رنگ بھی اس کو پہچاننے ہی کا ذریعہ ہے، لیکن اگر میں اس کی رحمت کے تھرو اس کو پہچانوں گی تو اس کا ایک اپنا ہی لطف ہوگا، ایک اپنا ہی انداز ہوگا۔ صرف ذائقے کی بسمیت پر نہیں کہ ذریعہ بسمیت کو بھی دیکھنا ہے کہ جس نے مجھے یہ میرے تک پہنچایا ہے، جس نے مجھے یہ عنایت کیا ہے، ان ذرائع کو بھی دیکھوں، اس بسمیت کو بھی دیکھوں۔ کیا یہ رزق حلال ہے؟ کیا یہ نعمت جو میں استعمال کر رہی ہوں حلال ہے یا حرام ہے؟ بسمیت صرف ظاہری صفائی نہیں بلکہ تسلی کا ہو جانا، اطمینان کا ہو جانا، اور بہت گہرا اطمینان ہو جانا۔ جب آپ اطمینان ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ وہ عمل، جو کام یا جو نعمت وہ استعمال کر رہا ہوتا ہے وہ سب حلال ہیں، وہ ہے ہماری بسمیت۔ اس کی ہم جب دیکھ بھال کرتے ہیں، جب ہمیں کرنے سے پہلے تسلی کر لیتے ہیں، اچھا یہ کام ٹھیک ہے، ایسے ہونا چاہیے، ایسے نہیں ہونا چاہیے، جب ہمیں تسلی ہو جاتی ہے ہم پھر ہی کرتے ہیں نا۔ فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتی ہوں کہ ہمیں سفر کے لیے نکلنا ہے، میں لنڈن جا رہی ہوں، لنڈن جانا ہے، کافی سفر بن جاتا ہے، تو لنڈن جانے سے پہلے میں کیا کروں گی؟ میں اپنی گاڑی کو چیک کروں گی، اطمینان کر لوں گی، یہ میری بسمیت ہے۔
پھر گاڑی میں بیٹھوں گی، بیٹھنے سے پہلے کیا کروں گی؟ دعا پڑھوں گی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پھر سفر کا آغاز کروں گی، بیلٹ لگاؤں گی، دیکھوں گی ارد گرد، یہ کیا ہے؟ یہ میری بسمیت ہے۔ تسلی ہوگی تو پھر میں آگے موو ہوں گی، یہ میری بسمیت ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ اللہ تک ہماری رسائی ہونے سے پہلے ہم باسم ہو جائیں، ہم خود تسلی کر لیں، ہم مطمئن ہو جائیں۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم وقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سے دعا ہے اللہ سبحانہ وتعالیٰ اب سب کو خیر و عافیت میں رکھے، اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمیں قرآن سے بہترین لینے کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر آپ کو میرے اس لیکچر سے کچھ بھی تھوڑا بہت سمجھ آ رہی ہے، آپ کو فائدہ ہو رہا ہے، تو پلیز اس کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں، یہ آپ کے لیے صدقہ جاریہ ہے۔ جس طرح میں کوشش کر کے یہ چھوٹے چھوٹے کلپس بنا رہی ہوں تاکہ لوگوں کے لیے آسانی ہو سکے، وہ قرآن کے ساتھ جڑ سکیں اور قرآن کو بہتر انداز سے سمجھ سکیں، اسی طرح آپ بھی اس کو اپنے لیے صدقہ جاریہ بنائیں اور دوسروں کے ساتھ شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔